الرحیم۔ سبق نمبر 10 میں 3 سنتوں کا تذکرہ ہوا تھا۔ اس میں سب سے پہلی سنت کہ پانی پینے میں یا پینے کی کوئی بھی چیز ہو تو اس کو دائیں ہاتھ سے ہی پیا جائے۔ ہم کوئی کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں یا کوئی جوس پی رہے ہیں اور ہم بھرے بازار میں، بھرے چوک میں اگر بائیں ہاتھ میں کھڑے ہو کر پی رہے ہوں تو ہم اللہ کے پیارے پیغمبر کی ایک مبارک سنت کو توڑ رہے ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ لاپرواہی کا معاملہ برت رہے ہوتے ہیں۔ تو پینے کی چیز جیسے کھانا، ہمیشہ کھانے کی چیزیں دائیں ہاتھ سے کھائی جائیں، اسی طرح پانی بھی یا دودھ یا پینے کی کوئی بھی چیز ہے تو اس کو دائیں ہاتھ سے ہی پیا جائے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے۔ یہ کتنی سخت بات ہے کہ بائیں ہاتھ سے پینے والا وہ شیطان ہے، یعنی شیطان کی اتباع کرنے والا ہے۔ اس وجہ سے ہم خود بھی اس کا اہتمام کریں اور بچوں کو بچپن سے ہی اس کا عادی بنائیں کہ وہ پینے کے لیے ہمیشہ دایاں ہاتھ استعمال کریں، چاہے کوئی بھی چیز وہ پی رہے ہیں۔ یہاں تک کہ چھوٹے بچے وہ فیڈر پیتے ہیں، ان کو بھی ہم دائیں ہاتھ میں ہی پکڑائیں۔ دونوں ہاتھ سے پکڑتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایک ہاتھ سے بچہ پکڑ کے پیتا ہے تو اس کو بائیں ہاتھ سے چھڑوا کر دائیں ہاتھ میں وہ فیڈر یا جوس یا جو بھی چیز دی جا رہی ہے اس کو دینے کی کوشش کی جائے۔ ایک بڑی اہم ترین سنت ہے جس میں ہم سے غفلت ہو جاتی ہے، اس وجہ سے دائیں ہاتھ سے ہی پینے کا اہتمام کیا جائے۔ کہ دوسری سنت کہ پانی 3 سانس میں پیا جائے، خاص طور پہ جب پیاس کی شدت زیادہ ہوتی ہے یا جیسے افطاری کا وقت ہے تو ہم ایک ہی سانس میں بہت بڑی مقدار میں، زیادہ مقدار میں پانی نہ پی جائیں، بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق ہم پانی کو 3 سانس میں پئیں۔ ایک دفعہ پی کر پیچھے کریں تو سانس اندر ہی نہ لیا جائے، کیونکہ برتن کے اندر سانس لینے سے بھی شریعت نے منع فرمایا ہے۔ تو ہم 3 سانس میں پانی پئیں اور سانس لیتے ہوئے اس برتن کو تھوڑا سا منہ سے پیچھے کر لیں۔ تو 3 سانس اس میں پانی پینا سنت ہے۔ اب 3 سانس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایک سانس میں ہم 1 گلاس پی لیں اور پھر دوسرے سانس میں دوسرا بڑا گلاس بھرا ہوا پی لیں۔ اور شریعت کا مقصد یہ ہے، یعنی جو بھی احکامات شریعت ہیں یا مسنون اعمال ہیں اس میں ہماری صحت کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے کہ طبی اعتبار سے بھی وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پینا وہ زیادہ مفید بتلایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے پینے میں 3 سانس کے اندر اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور چوتھی چیز کھڑے ہو کر پانی پینے کا مسئلہ۔ تو اب کچھ بھی پینا ہو تو بیٹھ کر کھایا جائے اور پیا جائے۔ تو پانی پینے کے معاملے میں احادیث مبارکہ میں صراحت ہے کہ پانی بھی بیٹھ کر پیا جائے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ جس نے کھڑے ہو کر پیا اسے چاہیے کہ وہ قے کر لے، یعنی کھڑے ہو کر پینا پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں، زمزم کا پانی اس کو کھڑے ہو کر پیا جائے۔ تو اب اس میں بھی علماء کی رائے یہ ہے کہ زمزم کا پانی بھی اگر کوئی وہاں کنویں پہ پیتا ہے، اللہ ہم سب کو بار بار بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس پر حاضری کی سعادت ہم سب کو زندگی میں بار بار نصیب فرمائے۔ تو زمزم کا پانی اگر کوئی کنویں پہ جا کے پیتا ہے تو وہاں تو اس کو کھڑے ہو کر ہی پینا چاہیے۔ یہاں اگر کوئی بیٹھ کر بھی پی لیتا ہے تو بھی اس کو اجازت ہے، گنجائش ہے۔ یعنی زمزم کا پانی پینے کے لیے کھڑا ہونا ضروری، یعنی کوئی واجب فرض کے درجے میں نہیں ہے۔ تو اگر زمزم کا پانی کھڑے ہو کر کوئی پی لے
تو اس سے ہم منع نہیں کریں گے، اس کا ثبوت ہے اور جواز ہے۔ لیکن اگر کوئی بیٹھ کر بھی پی لے تو اس کو بھی تعن و تشنیع نہیں کی جائے گی۔ زمزم سے پہلے دعا مانگنا یہ اصل سنت ہے۔ ہمارے ہاں ایشو بنایا جاتا ہے کھڑے ہو کر پینے کو یا بیٹھنے کو، ایسا نہیں ہے، بلکہ زمزم کے اندر زمزم کا پانی پینے سے پہلے دعا مانگنا اصل حکم ہے۔ تو پانی اگر کوئی یہاں ہمارے وطن پاکستان میں کوئی آیا ہے اور کوئی بیٹھ کر پی لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی کھڑے ہو کر پی لیتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا جائے گا، کھڑے ہو کر پیا جائے گا۔ اور دوسرا وضو کا بچا ہوا پانی، ہم نے وضو کیا اس میں پانی بچ گیا، پہلے برتن میں ہوتا تھا کوزے یا لوٹے میں، تو اب اگر ہم وضو سے فارغ ہونے کے بعد اپنے چلو میں اپنی مٹھی میں پانی کا ایک گھونٹ لے کر پی لیں گے، اس میں علامہ شامی نے لکھا ہے کہ جب وضو کے بعد کھڑے ہو کر پانی پئیں اور اس میں دعا مانگیں، خاص طور پہ دمے کی تکلیف، سانس کی تکلیف کے لیے اگر کوئی دعا مانگے تو یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ علامہ شامی کہتے ہیں کہ میرے استاد رجب آف ہندی، ان کو سانس کی تکلیف کا مسئلہ تھا، انہوں نے اس پہ عمل کیا، یعنی وضو کے بعد بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر نوش کیا، پیا، تو اللہ نے ان کو اس تکلیف سے نجات دی۔ یعنی خاص طور پہ سانس کی بیماری، اس کی تکلیف سے نجات کے لیے وضو کے متصل بعد جب وضو کا پانی، وضو کا بچا ہوا ایک گھونٹ ہم استعمال کریں اور اس میں یہ دعا مانگ لیں تو انشاءاللہ مفید ہوگا۔ یہ علماء کا مجرب ہے۔ باقی وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا جائز ہے۔ اسی طرح کوئی ایسی عوامی جگہ جہاں پہ پانی کا بندوبست ہوتا ہے لیکن بیٹھنے کا بندوبست نہیں ہوتا، تو وہاں پہ بھی اگر کوئی کھڑے ہو کر پی لے تاکہ بیٹھنے میں اس کے کپڑے آلودہ نہ ہوں تو بھی اس کی گنجائش ہے۔ ورنہ عمومی زندگی میں، عام حالات میں ہم کھانا پینا بیٹھ کر ہی کریں اور خاص طور پہ بیٹھ کر ہی پانی پئیں، یعنی کھڑے ہو کر پینے کی اجازت آب زمزم کے لیے ہے، یا وضو کا بچا ہوا پانی، یا کوئی ایسا واٹر ٹینک، کوئی ایسی ٹھنڈے پانی کی کوئی مشین کہیں لگی ہوئی ہے جہاں اس کے قریب میں نیچے بیٹھنے سے کپڑے آلودہ ہوں گے تو وہاں کھڑے ہو کر پینے کی گنجائش، یعنی اصل سنت بیٹھ کر پینا ہی ہے، مخصوص جگہوں میں کھڑے ہو کر پینے کی اجازت ہے۔ اور ایک مسئلہ ذکر کیا کہ اگر اس میت کی اولاد ہو، یعنی ایک شخص فوت ہوا، اس کی اولاد بھی ہے اور اس کے والدین بھی ہیں، اگر اس میت کی اولاد بھی ہے اور اس کے والدین بھی ہیں تو اس صورت میں والدین کو سدس چھٹا حصہ ملے گا۔ والدین اپنے بیٹے کی میراث میں سے چھٹا حصہ پائیں گے، یعنی وراثت جب تقسیم ہوگی۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبویہ لکل واحد منہما السدس۔ تو والدین کے لیے، یعنی یہ خاص طور پہ پیچھے بیٹیوں کا تذکرہ ہوا، تو اب والدین کو سدس چھٹا حصہ ملے گا، یعنی کل وراثت میں سے جو سدس بنے گا وہ والدین کو ملے گا۔ پھر والدین میں سے ماں کو کتنا ملے گا اور باپ کو کتنا ملے گا، اس کی علیحدہ سے تفصیل و تفاسیر مبارکہ میں موجود ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کسی وقت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سنتیں آپ خود بھی اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ اصل میں تو میں کہنے والا پہلے ان کا میں خود محتاج ہوں، پھر ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔
اور ایک ایک سنت پر عمل اس کائنات کی تمام چیزوں سے قیمتی ہے، تو ہر سنت کو قیمتی سمجھ کر اپنانے کی کوشش کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔